أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات سامعین محترم، حاضرین مجلس، خالق بشر نے بشر کی صلاح اور فلاح کے لیے جس قانون اور جس ضابطۂ حیات کو پسند فرمایا ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ خالق نے اپنے بندوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور دین اختیار کیا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن وہ انسان خسارہ اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلے گا۔ دین اور دین کی محبت اور فہم دین یہ خالق کا بڑا انعام ہے اگر کسی کو عطا فرمائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و یبغض ولا یعطی دینہ الا من یحب۔ امام پنجم فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی عطا کرتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، دشمنوں کو دین عطا نہیں کرتا۔ اب خداوند عالم یہ تو چاہتا ہے کہ ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم نسلاً بعد نسل مسلمان اور شیعہ چلے آ رہے ہیں، کئی نسلوں سے ہم شیعہ ہیں، 60-70 سال پاکستان کو آزاد ہوئے بھی ہو گیا، لیکن مرنے سے ولادت سے مرنے تک ہماری زندگی میں بہت ساری ابھی تک رسمیں ایسی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، غیر اسلامی رسم و رواج پر ابھی تک ہم عمل کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کاملاً مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اسلام تو ہم سے، قرآن تو یہی تقاضا کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ سارے کے سارے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی خداوند عالم ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ میں مسجد میں ہوں تو مسلمان ہوں اور بازار میں آؤں تو میں ہندو بن جاؤں۔ اللہ رب العزت ہمارے اسلام کو صرف مسجد اور عبادت خانے کی حد تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ پروردگار تو یہ چاہتا ہے میں مسجد میں ہوں تو مسلمان ہوں، میں اگر بازار میں ہوں تو مسلمان رہوں، اگر میں اپنی کسی ڈیوٹی کی جگہ پر ہوں تو مسلمان رہوں۔ میں کاملاً مجھے اللہ مسلمان دیکھنا چاہتا ہے اور اسلام پہ عمل پیرا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں بہت سارے مراحل ایسے آتے ہیں جہاں ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ فرض کریں، مثال ایک چھوٹی سی دے رہا ہوں، شادی بیاہ کا جب موقع آتا ہے تو بہت ساری رسمیں ہندوؤں کی وہ ہیں جن پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ کیا اسلام میں شادی کی تعلیمات نہیں ہیں؟ کیا اسلام میں شادی کی جو رسم و رواج ہیں وہ بیان نہیں کی گئی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہماری مثال وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی ہے۔ علامہ ذکی باقری نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے دین کو بوفے سسٹم بنایا ہوا ہے۔ بوفے سسٹم تو آپ جانتے ہیں، ماہ مبارک میں بالخصوص بڑے شہروں میں افطار ڈنر ہوتے ہیں، افطار بوفے ڈنر۔
اب وہ کیا ہوتا ہے بوفے ڈنر، ایک رقم آپ سے لے لیتے ہیں، 500 1000 جو بھی 20 30 50 قسم کے کھانے رکھیں، جو چاہے کھائیں۔ اب ظاہر انسان کتنا کھا لے گا، کیا کھائے گا؟ جو اپنی پسند مرغوب ڈش ہوگی وہ کھا لے گا، جو پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دے گا۔ ذکی باقری نے فرمایا تھا کہ ہم نے بھی دین کو، اسلام کو بوفے سسٹم بنایا ہوا ہے، جو پسند آئی چیز وہ لے لی، جو پسند نہیں وہ چھوڑ دی۔ جی، جبکہ اسلام یہ تقاضا نہیں کرتا، تمہاری پسند ناپسند کا نام دین تھوڑی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ لوگوں نے ایک آیت آدھا ٹکڑا یاد تو کیا ہوا ہے، لیکن اس کا استعمال کا محل اور مقام وہ بھی نہیں جانتے۔ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ میرے دوستو خدا را ذرا سمجھیے گا، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم آزاد ہو اور تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا اور پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، دین کے اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے۔ تم ہندو رہو، تم سکھ رہو، تم یہودی رہو، تم عیسائی رہو، تم غیر مسلم رہو، کوئی تلوار کے زور پہ تمہیں کلمہ نہیں پڑھا سکتا، جبر نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو جب تم نے اپنے ارادہ اور اختیار سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ایک اختیار کو استعمال کرنے سے جب آپ دین اسلام میں داخل ہو گئے تو اب آپ کے سارے اختیار ختم ہو۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دین میں جبر نہیں، اب وہ کرنا پڑے گا جو خدا چاہتا ہے، اب وہ کرنا پڑے گا جو مصطفیٰ چاہتے ہیں، اب وہ کرنا پڑے گا جو آل مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ یہ لا اکراہ فی الدین ہے، دین اختیار کرنے سے پہلے ہے۔ لیکن جب دین اختیار کر کے انسان مسلمان ہو گیا، اقرار شہادتین زبان پہ جاری کر لیا، تو الاسلام هو التسلیم۔ مولا امیر فرماتے ہیں اب اسلام ہے ہی خدا و رسول کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام۔ اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دیندار تو ہیں، ہم نسلاً بعد نسلاً شیعہ تو ہیں، لیکن زندگی میں بہت سارے مراحل ایسے آتے ہیں کہ جہاں ہم دین پر عمل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیندار تو ہیں لیکن دین شناس نہیں ہیں۔ ان دو چیزوں میں فرق محسوس کیجئے گا، دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات ہے۔ غور کیجئے میرے جملے پہ، کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن دین اسلام کا عالم نہیں بنتا ہے۔ غور ہے یا نہیں؟ کلمہ کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا ہے۔ کلمے سے جہالت دور نہیں ہوتی۔ ایک ہندو کو آج آپ کلمہ پڑھا لیں، وہ مسلمان تو ہو گیا، کیا وہ دین اسلام کا عالم بھی بن گیا؟ کیا وہ اسلام کے اصول و فروع کو بھی جاننے لگ گیا؟ نہیں۔ یہی صورتحال بعین ہی یہی صورتحال اصحاب پیغمبر کی بھی تھی۔ یہ جو قرآن کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ جو گروہ در گروہ دین خدا میں داخل ہو رہے تھے، پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے مشرک مسلمان ہو رہے تھے، صحابیت کا شرف بھی مل رہا تھا، کیا کلمے پڑھنے سے وہ دین کے عالم بھی بن رہے تھے؟ کیا وہ فقیہ بھی ہو گئے تھے؟ کیا وہ دین شناس بھی ہو گئے تھے؟ نہیں، فریقین کا اتفاق ہے۔ 1.25 لاکھ کی تعداد میں اصحاب پیغمبر میں جو فقیہ تھے وہ تو انگلیوں پہ گنے جانے والے 3-4 لوگ تھے جو دین شناس تھے۔ دوستو دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دیندار تو ہوئے لیکن دین شناس نہ ہوئے۔ اور یاد رکھیے، اگر دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا، دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم بات دین کی کرتے ہیں تو 3 چیزیں بنیادی طور پہ دین کا رکن ہے۔ دین بنتا ان 3 چیزوں سے ہے۔ پہلی چیز عقائد، دوسری چیز احکام شریعت جسے فروع دین کہتے ہیں، اور تیسری چیز اخلاقیات۔ عقائد، احکام، اخلاقیات، یہ تینوں چیزیں ملیں گی اور تینوں چیزوں کو انسان سمجھے گا اور ان پہ عمل کرے گا، تب بنے گا دیندار۔ میرا سوال ہے آپ حضرات سے جو مجمع تشریف فرما ہے
کہ میں من حیث و شیعہ ایک بات کر رہا ہوں، ہم نسلاً بعد نسلاً شیعہ تو ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں تشیع کے عقیدے پر کتنی کتابیں پڑھی، کہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، توحید کے متعلق، رسالت کے متعلق، امامت کے متعلق، سارے عقائد جو تشیع کے آخر سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں عقائد تشیع پہ لکھی گئیں، ہم نے زندگی میں کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا جس سے ہمیں پتہ چلے کہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اور عقائد کی بنیاد تھی قرآن اور حدیث۔ زندگی میں قرآن ہم نے ایک بار بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، زندگی میں حدیث کی کوئی ایک کتاب بھی ہم نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھی، تو میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ میں نے جو عقیدہ رکھا ہوا ہے یہی عقیدہ حق ہے اور سچ ہے؟ عقیدے کی حالت جو اب ہے وہ آپ سارے حضرات بہتر جانتے ہیں، معاف کرنا، علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، ہمارے ممبروں سے آوازیں آ رہی ہیں 14 رب کی، توجہ ہے یا نہیں؟ ذوالجناح کو سجدے ہو رہے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں جب کوئی عقیدہ پڑھا ہی نہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق کون سا عقیدہ ہونا چاہیے، تو پھر میں کیسا دیندار ہوں؟ میں نے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں نے اپنی پسند ناپسند کو دین بنایا ہوا ہے۔ احکام کی حالت یہ ہے، مسائل دین سے شناسائی کی حالت یہ ہے۔ میں اسی مدرسے میں نے بھی کچھ وقت گزارا، یہیں کی ایک بات میں سنانے لگا ہوں۔ ایک نواب صاحب نے کچھ وقت یہاں پہ گزارا تھا اس مدرسے میں، ادھر نہیں ادھر اس مدرسے میں۔ مجھے یاد ہے وہ دن یہاں باتھ روم ہوتے تھے اس طرف، وہ نوکر نے کپڑے پکڑے ہوئے، وہ جاگیردار صاحب انہوں نے غسل کیا، نہا کے نکلے، کپڑے پہنے، چارپائی پہ آئے، اور وہ نوکر نے پانی دیا لوٹے میں، انہوں نے میرے سامنے ہاتھ تر کیے اور ہاتھ تر کے صرف سر اور پاؤں کا مسح کیا بس۔ میں نے کہا نواب صاحب آپ نے یہ کیا کہ کہنے کہ وضو کیا؟ میں نے کہا یہ کیسا وضو؟ وضو میں تو 2 دھونے واجب ہیں، 2 مسح واجب۔ کہنے لگے واہ مولوی صاحب ابھی تو نہا کے آیا ہوں، چہرہ دھل گیا، بازو دھل گئے تھے، مسح رہ گیا تو اب کر لیا۔ 60-70 سال عمر ہے، 2 دن کے جلسے کا بانی ہے، ساری زندگی مجالس کرواتے ہوئے گزر گئی، وضو کا پتہ نہیں تھا 70 سال کی عمر میں۔ یہ ہماری مسائل سے اور فقہ احکام سے آشنائی، لوگوں کو پتہ نہیں اپنے بنیادی ترین مسائل کا، جی لوگوں کو بنیادی ترین وضو، غسل، سفر میں نماز کا حکم کیا ہے، روزے کا حکم کیا ہے، کتنے سفر پہ نماز روزہ قصر ہے نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہماری احکام کی حالت۔ اور اخلاقیات ہیں تو وہ بھی جنازہ نکلا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ ایک بات ایسی ہے کہ جس پہ کم از کم ایک مجلس ہونی چاہیے۔ جھوٹ، کینہ، حسد، نفرتیں، طہارت نجاست کا خیال ہی نہیں، اہتمام ہی نہیں۔ پبلک مقامات پہ آپ چلے جائیں، پیشاب کی بدبو آ رہی ہوگی، لوگوں کی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے، کوئی کسی دیوار کو سر دے کے بیٹھا ہے، کوئی کسی ٹائر کے ساتھ سر دے کے بیٹھا، ہر وقت بدن نجس، ہر وقت لباس نجس، طہارت استنجے کا پتہ ہی نہیں۔ علماء تشریف فرمائیں، میری بات کی تائید کریں گے، معصوم کا ارشاد موجود ہے، عذاب قبر کے بہت سارے اسباب ہیں، عذاب قبر کا سب سے بڑا سبب بغیر لوٹے اور پانی کے پیشاب کر کے اٹھ کھڑا ہونا، بدن بھی نجس، لباس بھی نجس۔ تبرک تقسیم ہو رہا ہو تو ٹوٹ پڑیں گے اور نعمت خدا کی توہین اور اہانت ہوگی، یہ اخلاقیات ہیں۔ اور پھر جو اللہ نے بنائی بات کہ جی وہ لنگر تو لڑ کے لینا چاہیے اور جگڑ کے لینا چاہیے، یہ کیسی تہذیب؟ آیت اللہ فلسفی ایران کے ویسے شہیر گزرے، بہت سارے جانتے ہوں گے ان کی شخصیت کو، انٹرنیشنل خطیب تھے، پوری دنیا میں مجالس پڑھتے تھے، فقہاء اور مراجع کی مجالس سے خطاب کرتے تھے، آغا محمد تقی فلسفی۔ میں نے ان کی کچھ مجالس سنی، اور آغا فلسفی کے حالات میں نے یہ بات بھی پڑھی، اب تو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تہران میں کسی مجلس سے انہوں نے خطاب کیا، ناراض ہو گئے ہو یا کیا بات ہے؟ خاموش ہو گئے؟
تہران میں کسی مجلس سے انہوں نے خطاب کیا، اور مجلس پڑھ کے جب ممبر سے اترے تو ایک ایرانی آغا فلسفی کے پاس گئے۔ ایرانی نے اپنا تعارف کروایا، کہنے لگا آغا فلسفی آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے فرمایا نہیں پہچانا۔ ایرانی تعارف کروا کے کہنے لگا شاہ کے دور میں جس پولیس افیسر نے آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا تھا وہ میں تھا۔ میں اس وقت پولیس افیسر تھا، شاہ کا دور تھا، مجھے یہ حکم دیا گیا تھا آپ کو گرفتار کرنے کا، میں گرفتار کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہوگی بات، لیکن کہنے لگا آغا فلسفی ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے آپ کو گرفتار کیا تھا میں اس وقت جوان تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن اتنے عرصے کے بعد آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ 20-25 سال پہلے میں نے جیسے آپ کو دیکھا تھا آج بھی ویسا ہی دیکھ رہا ہوں، میں جوانی سے بڑھاپے میں چلا گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آغا فلسفی نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ تو شاہ کا نوکر تھا، میں حسین کا نوکر تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ تو شاہ کا نوکر تھا، میں اب عبداللہ الحسین کا نوکر تھا۔ آغا فلسفی نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ یہ جو تم نے پولیس رات کے متعلق سن رکھا ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، یہ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث میں یہی لفظ ہے، یہ تعبیر آئی ہے پولیس رات کے بارے، ادق من الشعر وحد من السیف، بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز۔ آغا فلسفی نے فرمایا تھا وہ پولیس رات یہی دنیا ہے، یہی دنیا وہ پولیس رات ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ بال سے زیادہ باریک ہے، فرماتے تھے یہ دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ پولیس رات کی جو باریکی سے تشبیہ دی گئی، بال جتنا باریک ہے، فرماتے تھے دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور جو بندہ اپنا امتحان کرنا چاہتا ہے اسی دنیا میں کر سکتا ہے کہ میں پولیس رات سے گزرنے کے قابل ہوں یا نہیں۔ وہ فرماتے تھے اگر دین کے تقاضوں کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھے پولیس رات سے گزر گیا، اور اگر دین رہ گیا، دین پامال ہو گیا، دین کی حدیں پامال ہو گئی، دنیا داری رہ گئی، رسم و رواج رہ گئے، تو پھر وہ سمجھے وہ دین سے، وہ پولیس رات سے گزر نہیں سکا۔ کیسے گزرے گا انسان اگر دین شناس نہیں بنے گا، دین سیکھے گا نہیں تو دین آئے گا کیسے؟ اس لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، سننا میرے آقا کا جملہ، فرماتے ہیں الکمال کل الکمال، امام کی نگاہ میں انسان کے لیے سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ سنو گے؟ میں کسے کمال سمجھتا ہوں، آپ کسے کمال سمجھتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ کوئی دنیا طلبی کو، کوئی جاہ طلبی کو، کوئی اقتدار کو، کوئی کسی اسمبلی میں پہنچنے کو کمال سمجھتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا کمال الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین، امام فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ دین شناس بن جائے، فہم دین ہو اس کو۔ تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا شریعت کا حلال و حرام سیکھو ورنہ تم بدو کے بدو رہ جاؤ، ورنہ تم اعراب رہ جاؤ۔ جی بسم اللہ، ایک صلوات تو پڑھ دیں سارے حضرات۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ کیا فرمایا کہ وہ جو کہا گیا نا پولیس رات بال سے زیادہ باریک ہے، فرماتے تھے یہ دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ کیسے؟ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایک روایت نقل کرتے تھے، جس روایت کو شیخ اعظم انصاری نے کتاب مقاصد محرمہ میں بھی ذکر کیا۔ صفوان جمال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی تھے۔ صفوان نام تھا، جمال پیشہ تھا، اونٹ رکھے ہوئے تھے، کرائے پہ دیتے تھے۔ ہارون عباسی حج کے لیے تیار ہوا، صفوان سے معاملہ کیا، اجرت طے ہو گئی، صفوان نے اپنے اونٹ کرائے پر
ہارون عباسی کو دیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ پل صراط بال سے زیادہ جو باریک ہے وہ دین ہے جو بال سے زیادہ باریک۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس معاملے کی اطلاع ہوئی کہ صفوان نے اپنے اونٹ کرائے پر ہارون کو دیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے صفوان سے فرمایا، صفوان میں نے سنا ہے تو نے اپنے اونٹ کرائے پر دیے ہیں ہارون کو۔ عرض کرتا ہے جی آقا ہارون حج کے لیے جا رہا ہے، مطلب یہ تھا کہ میں نے کسی فعل حرام کے لیے لہو و لعب کے لیے تو نہیں دیے، وہ تو حج پہ جا رہا ہے، اور ساتھ میں نہیں جا رہا، خود نہیں جا رہا، کارمند میرے جو نوکر ملازم ہیں وہ ساتھ جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا صفوان ٹھیک ہے وہ حج پہ جا رہا ہے، لیکن یہ بتا یہ تو تیری تمنا ہے نا کہ ہارون حج کر جائے اور حج کر کے چند مہینوں کے بعد خیریت و عافیت کے ساتھ واپس آئے اور آ کے تیرے اونٹوں کا کرایہ دے، یہ تو تمنا ہے۔ صفوان کہتا جی مولا یہ تو تمنا ہے، اگر وہ زندہ نہیں لوٹے گا تو میرے اونٹوں کا کرایہ کون دے گا؟ اس وقت آقا نے فرمایا صفوان تو نے یہ نہ سوچا کہ ظالم کی زندگی کی تمنا کرنا بھی فعل حرام ہے، ظالم کی زندگی کی تمنا بھی گناہ ہے، ظالم کی زندگی کی تمنا بھی حرام ہے۔ میں دوستو حیران ہوتا ہوں کہ صفوان جیسی شخصیت ڈائریکٹ محضر معصومین میں بیٹھنے والا جب وہ اس دین کی باریکی کو نہ سمجھ سکا تو ہمارا کیا بنے گا؟ مدارس کے ہم دشمن، علماء کے ہم دشمن، نہ فقیہ کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے، نہ مدارس کی طرف رخ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کیا گارنٹی ہے ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیسے گزریں گے اس پل صراط سے جو بال سے زیادہ باریک؟ سنیے دوستو پھر عرض کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا، دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔